السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیس بک جسے ہم میں سے اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ فیس بک کے استعمال کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہم جب فیس بک میں داخل ہوتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو فرینڈ ریکویسٹ یعنی دوستی کی پیغام بھیجتے ہیں۔ پھر جب ہم اسے دوستی کی پیغام بھیج دیتے ہیں تو اب اس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ وہ ہمیں اپنا دوست بنا کر اپنے دوستوں کی فہرست میں داخل کرے، یا پھر ہمارے فرینڈ ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر کے یا ہماری دوستی کے پیغام کو ریجیکٹ کر کے ہمیں اپنے دوستوں میں شامل نہ کرے۔ یعنی فیس بک پر ہم دوسرے کو دوستی کی درخواست دیتے ہیں اور وہ اس میں آزاد ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنا دوست بنائے یا پھر ہماری دوستی کی درخواست کو رد کر دے۔ اور جب ہم فیس بک میں کسی کے دوست بن جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ اس کی لکھی ہوئی پوسٹ پڑھ سکتے ہیں، اس کی ڈالی ہوئی فوٹوز دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ڈالی ہوئی ویڈیو سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آخر میں اس سے باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ بس یہی 4 فائدے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ آپ ذرا میرے ساتھ زندگی کا چند لمحہ خرچ کر کے سوچیں کہ فیس بک میں ہم دوسرے کو دوست بنانے کے لیے پیغام بھیجتے ہیں، درخواست بھیجتے ہیں، لیکن ایک دنیا ایسی بھی ہے جہاں پر سب سے بڑا بادشاہ، جہاں پر مالک السماوات والارض، جہاں پر کل کائنات کا رب ہمیں دوستی کا وافر دیتا ہے، وہ کبھی ہمارے سامنے جنت کو رکھ دیتے ہیں اور وہ کبھی ہمارے سامنے جہنم سے بچنے کے راستے دکھا دیتے ہیں، اور وہ ہمیں کبھی اپنے دوستی کو قبول کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم میرا دوست بن جاؤ تو میں تمہاری دنیا اور آخرت کو سنوار دوں گا، تمہیں قبر میں وحشتوں سے بچاؤں گا۔ قرآن کریم کے اندر میرا رب کا فرمان ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ تم صرف ایک کام کرو، ایک کام، اگر تم نے وہ کام کر لیے تو تم میرا دوست بن گئے، اور جب تم میرے دوست بن گئے تو میں تو مالک السماوات والارض ہوں، یہ دنیا تو میری سلطنت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اب میں تمہیں دنیا کی زندگی میں آشائش دوں گا اور آخرت کی زندگی کو سنوار دوں گا، اور میں تمہاری ساری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا اور غموں کو دور کر دوں گا۔ اسی بات کو تو ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کے اندر روایت کیا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، کہ اے آدم کے بیٹے، تم میری عبادت کے لیے کچھ وقت فارغ کرو، یعنی مجھے دوست بناؤ۔ اگر تم نے مجھے اپنا دوست بنا لیا تو میں دوستی اس طرح نبھاؤں گا کہ میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، بے نیازی سے اور مالداری سے بھر دوں گا، اور تمہاری ضرورتوں کو ختم کر دوں گا، یعنی تمہاری ضرورتیں میں پوری کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی تم نے مجھے اپنا دوست نہیں بنایا، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تو پھر تمہارے دل میں فقیری کا ڈر ڈال دوں گا۔ تمہارے پاس جائیداد رہے گی لیکن تم ڈرتے رہو گے کہ کہیں یہ جائیداد، کہیں یہ دولت ختم نہ ہو جائے، کہیں میں اجڑ نہ جاؤں، کہیں میری بزنس ٹھپ نہ پڑ جائے، اور پھر میں تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کروں گا۔ پھر تمہارے 2 دن کے کام 2 ہفتے لگیں گے، 2 ہفتے کے کام 2 مہینے لگیں گے، اور 2 مہینے کے کام 2 سال لگیں گے، اور وہ صرف اس لیے ہوگا کہ تم نے مجھے اپنا دوست نہیں بنایا۔ تو یہ جو ہم ہیں، ہماری دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دوستی کا وافر پیش کیا ہے، اور اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے رب کو اپنا دوست بنائیں یا پھر اپنے رب کی دوستی کو ٹھکرا کر محروم رہ جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ عقل مند شخص تو وہ ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے دوستی کی پیغام کو قبول کرے، اور یہ بہت آسان ہے، اور وہ اس طرح کہ ہمارے ذمے جو فرائض اور لوگوں کے حقوق ہیں ہم اس کو ادا کریں، لوگوں کے حقوق جو ہم نے چھینے ہیں ہم ان کو آہستہ آہستہ ادا کریں، اور ابھی اس موجودہ وقت کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں۔